الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اذان دینے والے اور تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھنے والے روز قیامت قبروں سے اذان دیتے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، اذان دینا کتنا فضیلت والا کام ہے۔ کاش ہمیں بھی مسجد میں اذان دینے کی توفیق ملے۔ اذان دیں، ممکن ہو تو صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر پانچوں نمازوں کی اذان پڑھیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو روزانہ مسجد میں جا کر کچھ نہ کچھ نمازوں کی اذان دینے کی نیت فرما لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اس دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی، قبر میں بھی ملیں گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو قبر سے اٹھتے وقت بھی اذان دیتے ہوئے اٹھنا نصیب ہوگا۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر ترک و خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ مکاشفات القلوب میں ہے، جب قیامت برپا ہوگی اس وقت قبروں سے ایک ایسی جماعت اٹھے گی جن کے چہرے چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے، تمہارا عمل کیا تھا جس کی برکت سے تمہیں یہ سعادت نصیب ہوئی؟ وہ عرض کریں گے، ہم اذان سنتے ہی سب کام کاج چھوڑ کر وضو کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ پھر ایک ایسی جماعت آئے گی جن کے چہرے چاند کی طرح ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے، تم کیا عمل کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم وقت سے پہلے وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ پھر ایک اور جماعت آئے گی، ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں گے۔ فرشتے ان کا عمل پوچھیں گے، وہ کہیں گے، ہم اذان مسجد میں پہنچ کر سنا کرتے تھے، یعنی اذان سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب قیامت برپا ہوگی اس وقت روزے دار اس شان کے ساتھ قبروں سے نکلیں گے کہ ان کے منہ سے مشک یعنی تیز خوشبو نکل رہی ہوگی۔ یہ اپنی اسی خوشبو سے پہچانے جائیں گے۔ پھر جب یہ میدان محشر میں پہنچیں گے تو ان کے لیے دسترخوان بچھا دیے جائیں گے، پر کھانا لگا دیا جائے گا۔ انہیں حکم ہوگا، کھاؤ کہ تم اس وقت بھوکے رہتے تھے جب لوگ پیٹ بھر کر کھاتے تھے، پیو کہ تم اس وقت پیاسے رہتے تھے جب لوگ پانی سے سیراب ہوتے تھے۔ چنانچہ یہ خوش نصیب کھائیں گے، پئیں گے اور آرام کریں گے، جبکہ لوگ تھکے ماندے اور پیاسے حساب کتاب میں مصروف ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، کتنی آسان نیکیاں ہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھیے، انشاءاللہ الکریم نہ موت کے وقت گھبراہٹ ہوگی نہ قبر کے اندر گھبراہٹ ہوگی، اور جب قبر سے اٹھیں گے اس وقت بھی دل مطمئن ہوگا، کوئی خوف دل پر طاری نہیں ہوگا۔ اذان دینے کی عادت بنائیے، انشاءاللہ الکریم قبر سے اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے۔ پانچوں نمازیں با جماعت پڑھنے، اذان ہوتے ہی بلکہ اذان سے پہلے ہی وضو کر کے نماز کے لیے تیار ہو جانے بلکہ اذان مسجد میں ہی پہنچ کر سننے کی عادت بنائیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو روز قیامت چمکدار چہرے کے ساتھ اٹھیں گے۔ روزے رکھنے کی عادت بنائیے۔ رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کی بھی عادت بنائیے۔ صحت اجازت دے، فرائض و واجبات کی ادائیگی میں اور اس کے حلال کمانے میں دشواری نہ ہو تو روزانہ ہی روزہ رکھیے۔ یہ نہ ہو سکے تو کم از کم ہفتے میں ایک روزہ رکھیے، بلکہ پیر شریف کو روزہ رکھنے کی عادت بنا لیجیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے۔ ہر جمعرات کو روزہ رکھنے کی عادت بنا لیجیے۔ ممکن ہو تو ہر مہینے ایام بیض یعنی ہر ماہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھیے۔ انشاءاللہ الکریم قبر سے ایسے اٹھنا نصیب ہوگا کہ منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اہل محشر روزے داروں کی اس خوشبو سے پہچانیں گے، اور اللہ پاک نے چاہا تو میدان محشر میں جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے
تپتی ہوئی تانبے کی زمین، آگ برستا ہوا سورج۔ اس ہولناک گرمی میں لوگ پسینے میں نہائے ہوئے ہوں گے، کچھ تو اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے۔ سخت بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوگا۔ ایسے ہولناک دن میں، ایسے ہولناک حالات میں لوگوں کو حساب کتاب کی فکر ہوگی، اور روزے دار مزے سے دسترخوان پر بیٹھے دعوت کھا رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک حدیث پاک میں ہے، جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک میری امت کے ایک گروہ کو پر عطا فرمائے گا، جن کے ذریعے وہ اپنی قبروں سے اڑ کر جنت میں چلے جائیں گے، اور وہاں جیسے چاہیں گے لطف اندوز ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے، کیا تم حساب دے چکے ہو؟ وہ کہیں گے، ہم نے حساب نہیں دیا۔ فرشتے پھر پوچھیں گے، کیا تم پل صراط سے گزر چکے؟ وہ جواب دیں گے، ہم نے پل صراط نہیں دیکھا۔ پھر فرشتے پوچھیں گے، کیا تم نے جہنم کو دیکھا؟ وہ کہیں گے، ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ تب فرشتے ان سے کہیں گے، تم کس کی امت میں سے ہو؟ وہ خوش بخت جنتی کہیں گے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے، ہم تمہیں اللہ پاک کی قسم دیتے ہیں، بتاؤ دنیا میں تمہارے کیا اعمال تھے؟ وہ جواب دیں گے، ہماری 2 عادتیں تھیں، جن کی وجہ سے ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس مرتبے کو پہنچے۔ ہم تنہائی میں بھی اللہ پاک کی نافرمانی سے حیا کرتے تھے، اور اللہ پاک کے عطا کردہ تھوڑے رزق پر راضی رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، اندازہ کیجئے، قیامت کا 50,000 سالہ دن لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کا رخ کریں گے۔ آہ، وہ دہکتی ہوئی تانبے کی زمین، 1.25 میل پر رہ کر آگ برستا سورج، انتہا کی گرمی، پھر نامہ اعمال ہاتھوں میں دیا جانا، حساب کتاب کا معاملہ، پھر پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ۔ پل صراط بھی کیسا، بال سے باریک، تلوار کی دھار سے تیز، 1500 سال کی راہ۔ ادھر لوگ ایسی ہولناک مشقتوں میں مبتلا ہوں گے، اور ادھر اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے والے، تنہائی میں بھی رب کریم کی نافرمانی سے بچنے والے، قبروں سے ہی اڑ کر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ نہ میدان محشر کی گرمی دیکھیں گے، نہ حساب کتاب، نہ پل صراط۔ سبحان اللہ۔ اندازہ کیجئے یہ کیسے خوش نصیب ہوں گے۔ کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں، کاش ہم بھی اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے والے، خلوت و جلوت میں گناہوں سے بچنے والے، اپنے رب کریم کے فرمانبردار بندے بن جائیں۔ آمین۔ پیران پیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کے 2 آسان طریقے بتائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھے، کیونکہ موت کی یاد دنیاوی مصیبتوں کو آسان بنا دیتی ہے۔ دوسرا، جس بات پر دل میں شکوہ آئے، بندے کو چاہیے کہ اس بات پر شکوہ کرنے کی بجائے اللہ پاک سے دعا کرے۔ مثلاً کسی پر غربت آ گئی، یا کوئی بیمار ہو گیا، اب اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ غربت یا بیماری کا شکوہ نہ کرے، بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، یا اللہ پاک مجھ سے غربت دور فرما دے، یا اللہ پاک مجھے اس مرض سے شفا عطا فرما۔ یوں اپنے دل کو شکوہ شکایت کی بجائے دعا میں مشغول رکھیے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم دل ہلکا ہو جائے گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو رب کریم کی رضا میں راضی رہنے کی توفیق بھی مل ہی جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب قیامت قائم ہوگی، قبریں کھلیں گی، مردے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس وقت گناہ گاروں کا کیا حال ہوگا، یہ بھی ہم نے سن لیا، اور نیک لوگ کس شان سے قبروں سے اٹھیں گے، یہ بھی ہم نے سن لیا۔ اب فیصلہ ہمارا ہے، ہم کس حال میں قبروں سے اٹھنا چاہتے ہیں، یہ ہم نے سوچنا ہے، ہم نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ یقین مانیے، اگر زندگی گناہوں میں گزرتی رہی، اور اللہ نہ کرے اگر اللہ پاک کی رحمت سے محروم رہ گئے، تو قبر سے اٹھتے وقت میدان محشر میں سخت مشکلات کا سامنا ہو جائے گا۔ اگر ہمارا حشر گناہ گاروں کے ساتھ ہو گیا، قبر کے عذابات میں گرفتار ہو گئے، قبر سے اٹھتے وقت چہرہ بگڑ گیا، ہمارے برے اعمال ہماری پیٹھ پر سوار ہو گئے، ہمیں اندھا گونگا بہرا کر کے اٹھایا گیا، قبر سے اٹھتے وقت ہمارے برے اعمال نے ہمارا برا استقبال کیا، تو یقین کیجئے کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ہمارا یہ کمزور بدن قبر و حشر کی ہولناکیاں، جہنم کے عذابات ہرگز برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، زندگی ابھی باقی ہے، ہمیں چاہیے کہ ایسی غنیمت جانیں آج اور ابھی پکی سچی توبہ کر لیں،
آج اور ابھی سے ہی گناہ چھوڑ کر نیکی کے راستے پر چل نکلیں۔ ہمارا اللہ پاک بہت مہربان ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ اپنے دروازے پر جھکنے والوں کو کبھی مایوس نہیں فرماتا۔ انشاءاللہ الکریم وہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو قبر و حشر میں آسانیاں نصیب ہو جائیں گی۔ روایت میں ہے اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے آدم علیہ السلام، آپ کی اولاد میں سے جو بھی مجھے پکارے گا میں اس کی پکار سنوں گا، جو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے گا میں اسے نا امید نہیں کروں گا، میں دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہوں، میں توبہ کرنے والوں کو ان کی قبروں سے اس طرح اٹھاؤں گا کہ وہ مسکراتے ہوں گے اور ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ سبحان اللہ، یہ توبہ کرنے والوں کی شان ہے، وہ قبروں سے مسکراتے ہوئے اٹھیں گے، اور جو توبہ کی طرف نہیں بڑھتے، گناہ نہیں چھوڑتے، ضد کرتے ہیں، گناہوں پر اڑتے ہیں، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں اگلے مہینے، اگلے مہینے نہیں رمضان میں، اس رمضان نہیں آئندہ رمضان توبہ کر لوں گا، یوں آج کل کرتے ہوئے توبہ میں ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، آخر بغیر توبہ کیے ہی قبر کے گڑھے میں اتر جاتے ہیں۔ قبروں سے اٹھتے وقت ان کا حال کیا ہوگا، سن لیجئے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گناہ گار لوگ، ان میں سے جو بغیر توبہ کے موت کے گھاٹ اترے گا، روز قیامت اللہ پاک انہیں قبروں سے ایسے ہی اٹھائے گا جیسے یہ دنیا میں تھے، جب بھی کھڑے ہوں گے چکرا کر گر جائیں گے۔ اے عاشقان رسول، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم زندہ ہیں، توبہ کی طرف بڑھ جائیے، آج اور ابھی سے ہی سچی ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہوئے اللہ پاک کے حضور سچے دل سے پکی توبہ کر لیجئے، اور یہ پکا ارادہ کر لیجئے کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے اور بار بار توبہ کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔